مولانا العظیم۔ برکت کے حصول کے لیے سبھی احباب درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ عزیز دوستوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی خوشی کی تقریب کو مزید بابرکت اور بارونق کرنے کے لیے حضور کے ذکر خیر کا اہتمام کیا۔ میں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں، آپ تمام اہلیان علاقہ آمین کہہ دیں۔ اللہ حضور کے ذکر خیر کے طفیل اس شادی کو صحیح معنی میں خانہ آبادی بنائے، اور یہ حاضری ہم سب کی نجات کا اور عزت کا سامان ہو جائے۔ 9:15 بجے تک میرے پاس وقت ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک احادیث مبارکہ عرض کر کے گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سیر کا، ان کی سیرتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے پر امت مصطفیٰ جتنا فخر کرے اتنا کم ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر، ہر گوشے پر اور ہر لحاظ سے جس پیغمبر کی زندگی کو اللہ نے لوگوں کے لیے کامل نمونہ قرار دیا وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا منصب، لوگوں کو زمانہ مصطفیٰ سے یہ مغالطہ تھا کہ شاید ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی پیغمبر ہیں۔ حضور نے اس فتنے کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو پہلے سے آقا نے مطلع فرما دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ۔ محبوب فرماتے ہیں ان قریب تم دیکھو گے میری امت میں 30 ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے جو پیغمبری کا، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 30 ہوں گے اور کذابون 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے۔ اچھا، ان کے جھوٹ پر میں آپ کو ایک دلیل یوں عرض کر سکتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی کو بھی مغالطہ تھا کہ پتہ نہیں میں نبی ہوں، اور اس کے پیروکاروں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ شاید وہ نبی تھا، اور اس کا دعویٰ دیکھیے، پیغمبری کا دعویٰ، اس کا دعویٰ، اس نے کہا جی میں تو مسیح موعود ہوں، وہ عیسیٰ جس نے پلٹنا تھا قرب قیامت میں وہ میں ہی ہوں۔ اب یہ دعویٰ اتنا بڑا بھونڈا ہے، اگر وہ کوئی اور دعویٰ کرتا تو صاحبان عقل بھی شاید سوچنے پر مجبور ہوتے کہ بھئی اس کے دعوے کو دیکھیں تو صحیح، لیکن اس نے دعویٰ ہی وہ کیا ہے جو سرے سے بے بنیاد ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس نے قرب قیامت میں آنا تھا۔ بھئی ہم نے کہا آپ سب کچھ ہو سکتے تھے، لیکن یہ دعویٰ بتاتا ہے کہ تو سراسر بکواس کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے، اور تیری پوری پشت چلتی ہے پیچھے تک۔ تو اس ایک بات سے ہی تیری دلیل اور تیرا دعویٰ وہ بھونڈا ثابت ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کے والد نہیں تھے۔
اور یہ بات آپ کے انشاءاللہ ایمانوں کو تازہ کرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو یہاں تو پہچان ہے نا باپ کا نام، آئی ڈی کارڈ پر شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے باپ کا نام کیا ہے. قیامت کے دن مجھے اور آپ کو ہمارے باپ کے نام سے نہیں، ہماری ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا. اور اس کی محدثین کرام نے وجہ بڑی دلچسپ بتائی. صرف ایک پیغمبر کی خاطر اللہ نے سارے نظام کائنات کو ہی بدل دیا ہے. آپ اگر بول سکتے ہیں تو ضرور بولیے. تقریر تو شروع ہو گئی ہے، آدھی ختم بھی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. ایک پیغمبر کے لیے، اپنے ایک بندے کی عظمت بتانے کے لیے اللہ نے سارا نظام کائنات ایسے ریورس کر دیا ہے. یہاں پہچان ہے باپ کی نسبت، باپ کا نام. اگر مجھے اور آپ کو والد کے نام سے پکارا جاتا قیامت کے دن تو عیسیٰ کو کس نسبت سے پکارا جاتا؟ اللہ نے وہ نظام ہی ایسے تبدیل فرما دیا. پیغمبر کی عزت کی خاطر ماؤں کی نسبت سے پکارا جائے گا. تو بھائی یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ بھونڈا ہے سراسر. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پچھلے پیغمبروں کی سیرتوں کو دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ایک شادی شدہ شخص وہ چاہے کہ مجھے سیرت عیسیٰ سے رہنمائی مل جائے کہ میں بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کروں، تو بھئی سیرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسئلے پر خاموش نظر آتی ہے. میرا اولاد کے ساتھ سلوک کیسا ہو، میرا سسرال کے ساتھ سلوک کیسا ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت خاموش ہے. صرف ایک ہی مثال عرض کر پاؤں گا، خاموش. ساس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، سسر کے ساتھ کیسا ہو، اولاد کے ساتھ کیسا ہو، حقوق زوجیت میں کیسے ادا کروں، گھر میں میرا رویہ کیسا ہو، خاندان میں کیسا ہو، اپنا ذاتی گھر میں نے بنانا ہو تو مجھے دین کیا رہنمائی کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اس پر بالکل خاموش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ذاتی گھر کوئی نہیں تھا. آپ نے شادی نہیں کی تھی، زہد کی حیات طیبہ آپ نے گزاری ہے، اور جوانی میں ہی برفعناہ مکانا علیہ، اللہ پاک نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. تو سیرت عیسیٰ خاموش ہے. آپ دیکھتے جائیے، جس بھی پہلو سے آپ دیکھیں گے نا کسی پیغمبر کی سیرت طیبہ کو، تو آپ کو کوئی نہ کوئی باب سیرت کا خاموش دکھائی دے گا. واحد مصطفیٰ کریم علیہ السلام 1.25 لاکھ پیغمبروں میں وہ مقام اور وہ عزت رکھتے ہیں کہ آپ زندگی کے کسی بھی گوشے کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو سیرت الرسول ایک نور کا منارہ گویا دکھائی دیتی ہے. ایک دو باتیں جو میں نے عثمان سے بھی عرض کرنی ہے، اس کو سنانی ہے، اور پھر اس کے توسط سے آپ تمام دوستوں کو سنانی ہے. وہ یہ ہے کہ میرا برتاؤ کیسا ہو میرے گھر والوں کے ساتھ. حضور کی زوجہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ. یہ فرماتی ہیں، اچھا حضور ایک دن تشریف فرماتے اما عائشہ صدیقہ کے بیڑے میں، اور کبھی حضور سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی اما عائشہ صدیقہ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں اور حضور مسکرا دیتے ہیں. کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی اما عائشہ صدیقہ سیدہ حمیرہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، مسکرا پڑتے ہیں. اما جی نے سبب پوچھا، حضور آج آپ کا انداز بڑا نرالا ہے، سورج کو دیکھتے ہیں پھر مجھے دیکھتے ہیں، حضور پھر مسکرا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے تیرے ابا جی کی عظمت یاد آ جاتی ہے. حضور کیسی عظمت؟ سرکار نے فرمایا عظمت یہ ہے تیرے باپ کی کہ ان اسم ابی کے مکتوب علی قلب الشمس، اللہ نے تیرے باپ ابو بکر کا نام سورج کے دل پہ لکھ دیا. آپ اگر بول سکتے ہیں تو آہستہ تو نہیں بولنا، زور سے بولیے. تیرے ابا جی کا نام عائشہ اللہ نے سورج کے دل پہ لکھا ہے. بات تو بھی آگے ہے. محبوب فرماتے ہیں 19,000 فرشتے، تعداد مختلف ہے مگر جس حدیث پاک سے میں سنا رہا ہوں اس میں 19,000 ہے. 19,000 فرشتے فرمایا سورج کو جب زنجیروں سے پکڑ کر لاتے ہیں، مشرق سے نکالتے ہیں، اور جب سورج آتا ہے عین بیت اللہ شریف کے اوپر
سید میں، کعبۃ اللہ کی سید میں جب آتا ہے نا، تو حضور نے فرمایا اس وقت سورج ضد کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی آگے میں نہیں چلتا، بس آگے میں نہیں چلتا۔ فرشتے کھینچتے ہیں، سورج نہیں چلتا۔ تو سرکار نے فرمایا جب فرشتے کھینچ کے گویا تھک جاتے ہیں تو اس وقت پھر سورج سے کہتے ہیں بے حق کے معافی کا من الاسم، تجھے اس نام کا واسطہ ہے جو اللہ نے تیرے دل پہ لکھا ہے، آگے چل۔ محبوب فرماتے ہیں عائشہ تیرے ابا جی کے نام کا واسطہ سن کر سورج پھر مغرب کی جانب سفر شروع کر دیتا۔ یہ سورج کا رستہ نظام شمسی، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج کا رستہ میرے بھائیوں اللہ کی تقدیر ہے، غالب رب کی تقدیر ہے سورج کا رستہ۔ جن کا ذوق سلامت ہے ان کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، جس کے نام کا ترلا اور منت مان کر، درخواست مان کر سورج آگے چلتا ہے، نظام شمسی اللہ کی تقدیر، اس عظمت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہمیں حضور کی سیرت طیبہ دیکھنی ہے کہ حضور کا اہل خانہ کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بیوی کے ساتھ سرکار کا سلوک ازواج کے ساتھ کیسا تھا، امہات المومنین کے ساتھ۔ ایک بات آپ سے بھی عرض کرتا ہوں جو صاحبان اولاد ہیں، ایک صحابی کے 2 بیٹے تھے، صحابی ہیں خود، 2 بیٹے ہیں، ایک مومن ہے بیٹا، دوسرا کافر ہے۔ اس صحابی رسول نے اپنے مومن بیٹے کو گھوڑا لے کے دیا سواری کے لیے، کافر کو چھوڑ دیا، خود صحابی مومن بیٹے کو سواری کے لیے بطور گفٹ گھوڑا لے کے دیا، اور حضور کی خدمت میں آ گئے۔ محبوب سے کہنے لگے حضور آپ گواہ ہو جائیں، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے مسلمان بیٹے کو سواری کے لیے بطور تحفہ حضور گھوڑا لے کے دے دیا، آپ گواہ ہو جائیں۔